كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين كتب عليكم تمہارے اوپر فرض کی گئی. کیا فرض کی گئی؟ کتبہ کا نائب فاعل ہے آگے الوصیت. تمہارے اوپر وصیت فرض کی گئی. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، مطلب یہ ہے جب قریب المرگ ہو اور موت کے آثار و اسباب قریب سامنے آ جائیں تو وصیت تمہارے اوپر فرض کی گئی. کب؟ ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے. مال چھوڑے تبھی نہ وصیت کرے گا. کس چیز کی وصیت کرے گا؟ کیا اس بات کی وصیت کرے گا کہ ہمارے پڑوسی کا گھر لے لینا؟ کچھ مال خود چھوڑے گا تبھی تو اس کے بارے میں وصیت کرے گا. اچھا، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ الوصیتو یہ کتبہ کا نائب فاعل ہے. کتبہ کا معنی مفسر کو کہتے ہیں فوریضہ، تمہارے اوپر فرض کی گئی. الموت اے اسبابہ، الموت کے بعد اسباب کو نکال کر یہ بتایا کہ موت بول کر اسباب موت مراد ہیں. ہاں، تو یہ مجاز مرسل کے طریقے سے ہوا. یا اس کی توجیہ آپ دوسرے طریقے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ موت کی تفسیر امام سیوطی نے اسبابہ سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی عبارت میں ایجاز بالحذف ہے. تو دو طرح سے توجیہ ہو سکتی ہے. یا کہیں کہ اس میں ایجاز بالحذف ہے، مضاف اسباب کو حذف کر دیا گیا، اور حذف کرنے کی وجہ سے کلام میں اختصار و ایجاز پیدا ہوا. یہ ایجاز کون سا؟ ایجاز بالحذف ہے. یا دوسری توجیہ یوں کریں کہ موت بولا گیا اور اس سے مراد موت کا سبب دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ موت کی مجاز مرسل ہے، اس کا علاقہ مسببیت ہے. مسبب بولا گیا، سبب مراد دیا گیا. بات سمجھیں؟ دو طرح سے توجیہ اس تفسیر کی آپ کر سکتے ہیں. وجہ تفسیر دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں. ان ترک خیرن، خیرن کی تفسیر کی مالن سے. خیر کو مال کہا، یعنی مال کو خیر کہا، اس لیے کہ مال اللہ کی سراپا نعمت ہے، خیر ہی خیر ہے. اور بات ہے اس کو غلط چیز میں کوئی استعمال کرے، اس کا استعمال کرنا غلط ہو جائے گا، نہ کہ وہ مال غلط ہو جائے گا. الوصیتوں کو بتا رہے ہیں مرفوع بکتبہ. یہ وصیت کتبہ کی وجہ سے مرفوع ہے. کیوں؟ وہ متعلق بإذا إن كانت ظرفیۃ، اور اذا سے اس کا تعلق ہے. بلکہ اگر متعلق پڑھ لیجیے تو اور زیادہ واضح ہو جائے. ہاں، یہ اذا کا متعلق ہے، ان کا ظرفیت، یعنی اذا کا اس سے تعلق ہے اگر اذا ظرفیت پد کے لیے ہو. ودال علی جوابها ان كانت شرطیت، اور یہ اس کے جواب پر کو بتا رہا ہے. یعنی وصیت یہ جواب اذا کو بتا رہا ہے اگر اذا شرطیہ. حاصل کیا ہے کہ اذا حضرہ میں جو اذا ہے اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ اذا شرطیہ ہو. شرطیہ کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کا معنی تو ہوگا ہی مگر متضمن معنی شرط. ہاں، ظرف کا معنی تو ہر صورت میں ہوگا. اور ظرفیہ کا مطلب یہ ہوا کہ محض صرف ظرف کا معنی دے، معنی شرط کو متضمن نہ ہو. یہ ہے ظرفیہ اور شرطیہ کی توجیہ. تو اگر صرف ظرفیہ ہو کہ معنی شرط سے خالی ہو تو اس صورت میں اذا حضر یعنی اذا اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے پھر الوصیتوں کا یہ ظرف بن جائے گا. ظرف کا مطلب مفعول فی بن جائے گا. اور اگر اذا شرطیہ ہو
تو اس صورت میں الوصیۃ یہ جزائے اذا پر قرینہ بنے گا، یعنی اذا کی جزا جو محذوف ہے اس کے اوپر دال اور قرینہ بنے گا کہ وہ جواب ان محذوف، اور ان کا جواب محذوف ہے کیا؟ فلیوسی۔ یہ خیال ہے کہ اذا کا بھی جواب اسی مضمون کا ہوگا، فلیوسی یا فلیوسی، جو چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں، باب افعال سے پڑھیں، اوصا یوسی سان سے تو فلیوسی، اور باب تفعیل سے پڑھیں وصا یوسی توصیۃً تو فلیوسی، معنی دونوں کے ایک ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو جائے اور موت کے اسباب اس کے سامنے آ جائیں، تو اگر وہ مال اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہو تو اس پر وصیت فرض ہے، اسے وصیت کرنا چاہیے۔ وصیت کرنا چاہیے کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اس کے معنی کیا ہے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وصیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ والدین کو بہت تھوڑا سا دے دیں، دوسرے رشتہ داروں کو بہت زیادہ دے دیں، یا اس کے الٹا کرے کہ اور جو رشتہ داروں کو ایک دم بالکل پرائے نام دے۔ مطلب عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرے۔ اور اس کی واضح تشریح مفسر کہتے ہیں کہ بِأَن لَا يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُفَضِّلَ الْغَنِيَّ، انصاف کے ساتھ وصیت کرے، مطلب یہ ہے کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ اگر اس کے دیگر اور ورثہ ہوں تو اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے لیے وصیت کرے تو تہائی سے زیادہ کی نہ کرے، کیونکہ تہائی سے زیادہ کریں گے تو ان ورثہ کا حق مارا جائے گا۔ وَلَا يُفَضِّلَ الْغَنِيَّ، اور یوں ہی مالدار کو ترجیح نہ دے، یعنی جو مالدار اس میں سے اس کے رشتہ دار ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو وصیت ان کے لیے زیادہ کی کرے کہ وہ ہمارے فلاں سیٹھ صاحب جو ہمارے بھتیجے ہیں ان کو ہمارے مال میں سے اتنا دے دیا جائے، زیادہ دے دیا جائے۔ ہوتا کیا ہے، مالداروں سے لوگ دبے رہتے ہیں، ہاں، حالانکہ مالداروں کو کے پاس خود مال ہوتا ہے، ان کو دوسرے کے مال کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ جو دینے والے ہیں نا ان کے مال سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ جب دینا بھی ہوتا ہے تو بھی انہیں کو زیادہ دیتے ہیں، ان کو کم ضرورت ہے۔ وَلَا يُفَضِّلُ الْغَنِيَّ، دینے میں یا وصیت میں وہ غنی کو، مالدار کو ترجیح نہ دے۔ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، حقاً کو کہہ رہے ہیں مصدر مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ۔ حقاً یہ مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے جو اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا۔ اس سے پہلے جو جملہ ہے کہ کتب علیکم کذا و کذا، اس جملے کا جو مضمون ہے اس کی یہ تاکید کر رہا۔ اصل میں کیا ہے؟ حقاً یعنی حق حقاً، اے ثبت ثبوتاً، یہ بات ثابت ہے۔ کون بات؟ ارے وہی جو ماقبل میں بیان کی گئی ہے، کتب علیکم الوصیہ، تمہارے اوپر وصیت پر، تو یہ بات ثابت ہے۔ تو جو مضمون اس کا تھا اس جملے میں بھی، حقاً میں بھی اسی وہی مضمون آیا، بس یہ ہے کہ اس میں صراحتاً تھا، اس میں صراحتاً نہیں ہے۔ اور جب ایک مفہوم کو دو بار ذکر کیا جائے تو وہ تاکید بنتا ہے، اس لیے کہا کہ مصدر مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ، یہ ایسا مفعول مطلق ہے جو اپنے ما قبل کے مضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہے۔ حقاً علی المتقین، اللہ، اللہ جو نکالا اس میں جلالت، یہ متقین کا مفعول بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ حق ہے، ثابت، یعنی ان پر لازم ہے۔ اب مفسر کہتے ہیں کہ ھذا منسوخ بآیۃ المیراث و بحدیث لا وصیۃ للوارث، اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ بوقت موت انسان پر اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت لازم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے حکم تھا۔ بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی
اور وارثین میں کس کا کیا حصہ ہے اللہ کی طرف سے متعین کر دیا گیا، تو اب کسی وارث کے لیے وصیت اب لازم نہ رہی، جائز ہے بھی کچھ تہائی سے کم میں، لیکن لازم نہ رہی۔ ھذا منسوخ بآیۃ المیراث، یہ حکم یعنی وصیت کے فرض ہونے کا جو حکم ہے یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گیا، اور حدیث نبوی لا وصیۃ لوارث سے یہ منسوخ ہو گیا، وارث کے لیے وصیت یعنی لازم نہیں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اپنی سنن میں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو جو اس میں تبدیلی کر دے، اس کو بدل دے، بدلہ میں ہا ضمیر کا معنی کیا ہے؟ الایساء، اس تفسیر سے صرف ضمیر کا مرجع بتایا بس، یعنی اس وصیت کو اگر وہ بدل دے۔ اب جو بدل دے، یہ جو سے کون مراد ہے؟ فمن میں جو من ہے اس میں بھی تو ابہام ہے، اس سے کون مراد ہے؟ من شاہد و وصی، تو جو گواہ یا جو وصی اس وصیت میں تبدیلی کر دے، بعد ما سمعہ علمہ، اس کو سننے جاننے کے بعد، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس بدلی ہوئی وصیت کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ مفہوم سمجھ میں آیا؟ دیکھیے جب وصیت کی جاتی ہے تو وہاں پر چند لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وصیت کرنے والا ہوتا ہے جس کو موصی کہا جاتا ہے، دوسرے وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، اس کو موصی لہو کہتے ہیں، تیسرے وہ شخص ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو وصیت کی جاتی ہے کہ تم ان کو دے دینا، جیسے مثال کے طور پر جو موصی لہو ہے، جس کے لیے وصیت کی گئی، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ ابھی اس لائق نہیں ہے کہ جس چیز کی وصیت وہ کر رہا ہے اس پر وہ قبضہ کر لے گا اپنے، تو کسی دوسرے بڑے کو ایک طرح سے ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس بچے کو دے دیا جائے میرے۔ اب جس شخص کو وصیت کرے گا وہ وصی ہوگا، وصی، اور جس مال کی وصیت کی جائے وہ موصی بھی ہوگا، تو موصی، موصی لہو، موصی بھی، وصی، ہاں، اور وہاں کبھی کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو گواہ ہوتے ہیں اس وصیت، بات سمجھے؟ یہ الفاظ کچھ آئیں گے، سب نہیں آئیں گے، کچھ آئیں گے، اس لیے ہم نے سب کی تشریح کر دی۔ اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں جو گواہ یا جو وصی اس وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، وصیت کو سننے کے بعد، مفسر نے اس کی تفسیر میں کہا علمہ، کہ سماعت سے مراد علم ہے، یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ مراد ہے، کوئی سننا ضروری نہیں ہے بلکہ جاننا ضروری ہے، جاننے کے بعد بدل دے، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اب اس وصیت کا گناہ، اسمہ میں ہا ضمیر کا مرجع عیسیٰ ہے، مگر وہ عیسیٰ المبدل، عیسیٰ المبدل، اس بدلی ہوئی وصیت کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے، علی الذین یبدلونہ، حالانکہ یوں کہہ دیتے کہ فإنما اسمہ علیہم یا علیہ کہہ دیتے، کیونکہ جب کسی چیز کا ذکر ایک بار اس میں ظاہر کے طور پر آ جائے تو عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہاں ضمیر استعمال کرتے ہیں دوبارہ کے لیے، دوبارہ سے بارہ کے لیے، مگر یہاں کیا کیا کہ علیہم یا علیہ کہنے کے بجائے الذین یبدلونہم رکھ دیا، ضمیر کی یہ موقع ضمیر کا تھا اور رکھ دیا وہاں اس میں ظاہر، کہتے فیہ اقامت الظاہر مقام المثبت، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو قائم کیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کئی بار اور بلالت میں آپ علم معنی میں پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اقامت الظاہر مقام المثبت، اس کے بہت سے نکتے اور خوبیاں ہوتی ہیں، وہاں پڑھیے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے،
وصیت کرنے والے کی بات کو سننے والا ہے، علیم بفعل وصی، اور وصی کے فعل کو جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے کیا کہا یہ اللہ سنتا ہے، اور جو وصی نے کیا کیا اس کی وصیت کے ساتھ یہ اللہ جانتا ہے۔ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ علیم، اس کے بعد فَمُجَازٍ عَلَيْهِ، مجازن مت پڑھ لیجئے گا، حقیقت مجاز کے چکر میں پڑے رہ جائیں گے۔ ہاں یہ مجازن ہے، جازا یجازی، مجازات سے اس میں فاعل مجازن، جس کا معنی ہوتا ہے جزا دینے والا، بدلہ دینے والا۔ ہاں فَمُجَازٍ عَلَيْهِ، اس کا عطف اسی علیم پر ہے، ان اللہ سمیع علیم فَمُجَازٍ عَلَيْهِ، قادر کی طرح اس میں منقوص ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گچا کھاتے ہیں لوگ، کیونکہ ذہن ادھر جلدی جاتا نہیں۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو وصیت کرنے والا، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ، تو جو شخص وصیت کرنے والے سے اندیشہ کرے، ڈرے، اس کی جانب سے اندیشہ کرے اور ڈرے، کس چیز کا؟ جنفن او اثمن، غلطی سے، حق سے پھر جانے کا اندیشہ کرے یا گناہ کا اندیشہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ وصیت کرنے والا انجانے میں یا جان بوجھ کر حق سے پھر جائے گا، انجانے میں حق سے پھر جائے گا، اس کے لیے جنفن کی تعبیر استعمال کی، اور مفسر نے اس کے معنی بتائے کہ جنفن کا مطلب ہوتا ہے میلن عن الحق خطا، غلطی سے حق سے پھر جانا، اور اثمن، اور جان بوجھ کر حق سے پھرنا یہ تو گناہ کا کام ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس کی تعبیر اثمن سے ہوئی، اور مفسر نے اس کی تشریح کی بِأَن تَعَمَّدَ ذَلِكَ، اس طور پر کہ حق سے پھرنے کا کام جان بوجھ کر ہو کر۔ بات سمجھے؟ حاصل کیا ہوا کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے حق سے پھر جانے اور غلطی کرنے کا اندیشہ ہو، چاہے جان بوجھ کر چاہے انجانے میں اندیشہ ہو، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو وہ بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے۔ اب یہ بیچ میں یہ بات آ گئی کہ یہ غلطی کرنا، خطاً حق سے پھر جانا یا جان بوجھ کے حق سے پھر جانا، اس کی کیا صورت ہے؟ کہہ رہے بِالزِّیَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ، اور تخصیص غنی، مثلا تہائی سے زیادہ وصیت کر کے، یا خاص طور سے یا کسی مالدار کو خاص کر کے، مثلا وصیت کرنے میں وہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دے، یہ غلط کام کرے وہ، یا یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی مالدار کو خاص کر دے گا کہ ہمارا سارا مال یا آدھے سے زیادہ مال فلاں مالدار کو دے دیا جائے، تو یہ اگر یہ کرتا ہے تو یہ اگر خطاً کرتا ہے تو جنف ہے، اور جان بوجھ کے کرتا ہے تو اسم ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ شخص ان دونوں کے درمیان، ان کے درمیان وہ صلح کرا دے۔ ان کے درمیان یعنی بین الموسی والموصی لہ، وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کی، ان دونوں کے درمیان وہ صلح کرا دے، یعنی سدھار پیدا کر دے۔ کیسے؟ بالامر بالعدل، انصاف کا حکم دے کے، یعنی یہ کہے کہ اے وصیت تو کر رہے ہو مگر انصاف کا خیال رکھو وصیت کرنے میں، سمجھے؟ ہاں، انصاف کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرو۔ تو یہ اصلحہ بینہم کی تفسیر ہے الامر بالعدل، اور بائے تصویر ہے۔ فلا اثم علیہ فی ذلک، تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں، تو اس نے اچھا کام کیا، اس میں گناہ کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور رحیم، میں سے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا بیان آ گیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر،
الذین قبلکم من الامم، یعنی الذین سے مراد ہیں امتیں، جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچو، پرہیز کرو۔ المعاصی یا تتقون کا مطلب بھی نکالا، گناہوں سے بچو، روزے فرض کیے گئے اور گناہوں سے بچو ان کے ذریعے۔ یہ کیوں؟ یہ کیسے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِيَ مَبْدَؤُهَا، اس لیے کہ روزہ اس شہوت نفسانی کو توڑ دیتا ہے، کہ شہوت نفسانی جو اس کا نقطۂ آغاز ہے، جو گناہوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ گناہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ شہوت نفس کی وجہ سے گناہ شروع ہوتے ہیں، تو اس کا نقطۂ آغاز، اس کا مبدا کون ہے؟ شہوت۔ مبدؤہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے المعاصی۔ دیکھیے دونوں کے نیچے دو دو نمبر لگے ہوئے ہیں، یہ جو گنتی ہے کسی مولوی صاحب کا تعویذ نہیں ہے، ضمیر کا مرجع بتانے کے لیے ہے۔ ایام معدودات، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ ایامن کو کہہ رہے ہیں کہ نسب بالصیام او یصوم مقدرا، ایامن یہ منصوب ہے، سیام کے ذریعے منصوب ہے، کتب علیکم الصیام میں جو سیام ہے اس کے ذریعے منصوب ہے، یعنی اس مصدر کا یہ مفعول فیہ۔ تو اب اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا کہ کتب علیکم الصیام ایام معدودات، کہ تمہارے اوپر گنتی کے چند دن روزے رکھنا فرض کیا گیا، اور یا تو یسومو سے جو مقدر ہے، یسومو مقدر سے یہ اس کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اس کا مفعول فی ہونے کی وجہ سے یہاں یسومو نکالا جائے گا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، یسومو نہیں ہوگا جی، سومو ہے، سومو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، سومو ایام معدودات۔ کاتب نے ایک نقطہ اس کے نیچے زیادہ کر دیا، اور کاتب صاحب کی اس خطا کا اول اولا میں بھی شکار ہو گیا، یسومو پڑھ دیا اس کو، ہے بے سومو، یعنی نسب بالصیام اور بے سومو مقدر، وہ سیام کی وجہ سے منصوب ہے، یا سومو جو یہاں مقدر ہے اس کی وجہ سے منصوب۔ یسومو تو یہاں مقدر ہوگا بھی نہیں، آپ غور کیجیے یسومو کیسے مقدر ہوگا؟ جب یہاں کہا جا رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، تو مخاطب کا صیغہ ہے نا، تو آگے جو فعل نکالا جائے گا وہ بھی مخاطب ہی کا صیغہ ہوگا، سومو ایام معدودات، تو تم لوگ گنتی کے چند دن روزہ رکھو۔ اس کو بنا ضرور لیجیے گا، یسومو کو بسومو، معدودات کا مطلب ہے قلائل، چند دن، اے موقتات بعدد معلوم، یعنی مطلب یہ ہے کہ معلوم ایک متعین گنتی سے جس کا وقت بیان کیا گیا ہے، اور یہ متعین گنتی سے وقت جن ایام کا بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہی رمضان، یہ رمضان میں کما سیاتی، جیسا کہ قریب اگلے صفحے پہ آیت آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے ہے نا وہ، تو وہاں آگے آ رہا ہے۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ پورا ایک مہینہ ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ چند دن کے روزے کے اوپر، چند کہا جا رہا ہے، یہ قلیل کیوں کہا جا رہا ہے؟ قللہ تسہیلا علی المکلفین، اس کو چند کہا، قلیل قرار دیا، یہ مکلفین پر آسان کرنے کے لیے۔ جیسے کبھی کبھی فرض کیجئے کوئی سبق بڑا مشکل ہے اور ہم کہیں ارے اس میں کیا رکھا ہے، بالکل آسان ہے، اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ اس کو بہت آسان نہ سمجھ لیں، پہاڑ نہ سمجھ لیں، یا کئی صفحے باقی ہیں، ارے اب کیا رہ گیا ہے، چند صفحے رہ گئے، حالانکہ ہے بہت، تو کس لیے؟ تاکہ اس کو آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اس کو آسان سمجھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ مشکل ہوتی ہے، اگر اس کو آسان کہہ دیا جائے تو اس کا ذہن پر اثر پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی آسان چیز کو مشکل اگر بنا دیا جائے
اور مشکل کہہ دیا جائے تو پھر بہت سے لوگ تو ہتھیار پہلے ہی ڈال دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ شرح جامی جب پڑھائی جاتی تھی تو اس میں ایک بحث آتی تھی حاصل محصول کی۔ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، پر اتنی مشکل نہیں ہے کہ اب صاحب کیا ہوا، کچھ لوگوں نے اس پر رسالے لکھ دی حاصل و محصول، اور اب اس کے بعد جب وہ بحث آتی تھی تو حضرات اساتذہ کرام عموماً اس سے پہلے ایک دن تقریر کرتے تھے، بہت اہم بحث ہے، اس کا سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے، اس میں بہت سے گوشے نکلتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ تو اب جتنے ذہین بچے ہوتے تھے وہ بھی تھوڑے کسی حد تک تبدیل ہو جاتے تھے، اتنی مشکل ہے تو اور جو بیچارے کمزور ہیں وہ تو پہلے ہی سے ہتھیار ڈال دیتے کہ اب جب اتنی مشکل ہے اس پر رسالے لکھے گئے ہیں تو ہم اس میں اپنا ذہن لگا کہ کیا کریں، سمجھ پائیں گے نہیں۔ متوسط لوگ وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی میرے استاد نے جب اس کو پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس پہ رسالے لکھے گئے، بات وہی کہی، اگرچہ اس پہ لوگوں نے رسالے لکھے لیکن کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، بس اس خلاصے کو ذہن میں رکھو، کل پوری بحث سمجھ میں آ جائے گی، اور واقعی کچھ نہیں سمجھ، بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز زیادہ بھی ہوتی ہے اور اس کو کم کہہ دیا جاتا ہے، اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیں تو 30 دن کے روزے، مگر ان کو اللہ پاک تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، قللہ تسہیلا علی المکلفین، کہ مکلفین کو پر آسان بنانے کے لیے اسے قلیل کہا ہے۔ محشی نے نیچے لکھا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، اگرچہ ہے حقیقت میں زیادہ، 30 دن کے روزے ہیں، کم سے کم 29 دن مہینے بھر کے روزے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو مریض ہو حین شہودہ، اس مہینے کے آنے کے وقت، جب رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ آ جائے، اس کے آنے کے وقت تم میں جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، سفر سے مراد سفر شرعی ہے جس میں قصر ہوتا ہے، مفسر کہتے ہیں علی سفر اے مسافرن سفر القصر، یعنی وہ ایسا سفر کرنے والا ہو جو قصر والا سفر ہے، یہ مسافر شرعی جو ہوتا ہے اسی پر قصر ہوتا ہے۔ وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ، اور کہتے ہیں دونوں حالتوں میں روزہ اسے پریشانی میں ڈال دے، فَأَفْطَرَ، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چھوڑ دے کا مطلب یہ ہے نہ رکھے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں ہے، یعنی فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْطَرَ، عدت بمعنی عدد، اور علیہ نکال کر یہ بتایا کہ عدتن یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، وہ ہے علیہ، علیہ ڈائریکٹ نہیں خبر بنے گی، جار مجرور کو جب خبر بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متعلق سے مل کر، تو اس کے اوپر ان کی گنتی لازم ہے جو روزے اس نے چھوڑے دوسرے دنوں میں، یعنی یصومھا بدلہ، یعنی اس کے بدلے میں وہ روزے وہ رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ الذین یطیقونہ پر فدیہ ہے، اور یہ فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، گاڑا ہو رہا ہے کہ الذین یطیقونہ پر فدیہ ہے، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ مسکین کا کھانا ہے۔ یہ الذین یطیقونہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر الذین یطیقونہ یعنی الذین لا یطیقون، لا یہاں محذوف، مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، یہ جو لا محذوف ہے یہ بغیر کسی دلیل کے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حضرت ام المومنین حفصہ کی جو قرات ہے، اگرچہ وہ قرات شاذہ ہے مقام پر، لیکن اس میں لا موجود ہے، یعنی الذین لا یطیقون،
اور آپ سے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ قرأت شاذہ بھی جو ہوتی ہے وہ تفسیر کے کام آتی ہے، اس سے معنی کی توضیح ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے یا ایسی بیماری کی وجہ سے، لا یرجا برؤہ، جس بیماری کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، فدیتن، تو اس پر فدیہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی بیماری کی وجہ سے کہ جو بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اس کی امید نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر یہ ہے کہ فدیہ دے۔ ہیا طعام و مسکین، یا نکال کر بتایا کہ طعام و مسکین خبر ہے مبتدأ محذوف ہیا کی، یہ فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے قدر ما یاکلہ فی یومن، یعنی اتنی مقدار میں کہ ایک دن میں جتنا وہ کھاتا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ وہوا مد من غالب قوت البلد لکل یوم، اور وہ ایک مد ہے، ایک سیر ہے روزانہ کی اس بستی کی اکثر خوراک سے، یعنی اس بستی کی جو خوراک ہے عمومی طور پر اکثری خوراک جو ہے اس بستی کی جو وہاں کھایا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک مد، ایک سیر، یہ کس کے نزدیک؟ نیچے محشی کے لکھا ہے، دیکھیے، عند مالک و شافعی، امام مالک اور شافعی کے نزدیک ایک سیر، اور امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ گیہوں ہے تو نصف سا، اور اگر جو وغیرہ ہے تو ایک سا، جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں وہی صدقہ فطر کی مقدار۔ تو یہ تو ایک قرات ہو گئی صاحب، نہیں، یہ فدیت و طعام مسکین، یہاں بھی دو قرات ہیں، ایک تو فدیتن طعام و مسکین ہے کہ طعام و مسکین یہ خبر ہو مبتدأ محذوف ہیا کی، اور پھر یہ جملہ صفت بنے فدیتن کی، اور ایک قرات میں باضافت فدیہ وہی للبیان، اور ایک قرات میں فدیہ کی مابعد کی طرف اضافت کے ساتھ، یعنی فدیت و طعام مسکین یوں، اور یہ اضافت بھی برائے بیان ہے، اضافت بیانیہ جس میں مضاف الیہ مضاف کا بیان ہوتا ہے۔ وقیلا، یہاں قیلا سے دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں لا یطیقونہ کی تفسیر میں، تو ایک قول یہ ہے کہ لا غیر مقدرہ، یطیقونہ میں یہاں لا مقدر نہیں ہے، وَكَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ، اور اسلام کی اور ابتدائی اسلام میں لوگوں کو روزہ رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار تھا، یہ لازمی حکم نہیں تھا، اختیار تھا۔ ثُمَّ نُسِخَ بِتَعْيِينِ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور پھر روزہ متعین کر کے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے، یہ ارشاد جو آگے آ رہا ہے کہ تم میں سے رمضان کا مہینہ جس کے پاس آ جائے تو اس کا روزہ رکھے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الا الحاملہ والمرضع، وہ اوپر والا جو حکم ہے اگر وہ منسوخ نہ بھی ہو تو حامل اور مرضع، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اذا افطرت خوفا علی الغلط، جبکہ اپنی اولاد کی اندیشے سے، خوف سے وہ روزہ نہ رکھیں۔ فإنها باقیۃ بلا نسخ فی حقہما، کہتے ہیں کیونکہ یہ ان دونوں کے حق میں بغیر نسخ کے باقی ہے، یعنی ان کے حکم یہ منسوخ نہیں ہے۔ چلیے